ہو گئے. آئیے تلاوت سنیں آج کے کلام مقدس کی. سب سے پہلے یوحنا کی انجیل اس کی پہلی آیت. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت. کوئی زبانی سنا سکتا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا. ابتدا میں کیا تھا؟ اور کلام خدا کے اور کلام خدا تھا. اس میں لکھا. آئیے خاموشی کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیں. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا. اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح دنیا میں آتے، اس سے پہلے کہ وہ کنواری سے جنم لیتے، اس سے پہلے کہ جبرائیل فرشتہ مریم کے پاس آتا، کلام بتاتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ تھا. کس کے ساتھ تھا؟ خدا کے ساتھ تھا. اور کلام یہ بھی تیسری آیت میں بتاتا ہے کہ کلام خدا تھا، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح خدا تھا. لیکن اس نے بعد میں اپنی خدائی صفات کو ترک کیا. اور کلام مقدس میں جب اس کی تشریح پڑھتی ہوں تو خداوند یسوع مسیح خلق نہیں ہوئے. کہ خلق ہوئے؟ انہوں نے جسم لیا. انہوں نے کیا کیا؟ جسم لیا. خلق کا مطلب یہ تھا کہ جو کوئی چیز پہلے موجود نہ ہو اور اس کو پھر سے دوبارہ سے کوئی نیا بنا دینا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ خلق کیا گیا، یہ بنایا گیا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح چونکہ ابتدا سے موجود تھے. کب سے موجود تھے؟ کب سے موجود تھے؟ اس سے پہلے کہ وہ چڑھنے میں آتے وہ ابتدا ہی سے موجود تھے. کلام مقدس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جلدی سے حوالہ جات دیکھیں گے. کولوسیوں کے نام پولس رسول کا خط. کولوسیوں کے نام پولس رسول کا خط. اگر آپ لوگوں کے پاس پین ہے تو ضرور نوٹ کریں. اس کی پہلی آیت، پہلا باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. اس سے پہلے کہ آسمان پر کہکشاں بنائے جاتے، اس سے پہلے کہ گلیکسیز بنتی، اس سے پہلے کہ سیارے اور ستارے بنتے، اس سے پہلے کہ دنیا بنائی جاتی، وہ سب سے پہلے موجود تھا. ہاللیلویا! وہ سب سے پہلے موجود تھا. میرا خیال ہے اگر آپ اس کلام کو دھیان سے سنیں گے تو آپ ہر کرسمس اس خوشی کے ساتھ منائیں گے کہ اس نے جنم لیا ہے، وہ انسان بن کر آیا ہے جو خدا تھا اور سب سے پہلے موجود تھا. جو خدا تھا اور سب سے پہلے موجود تھا. یہاں پہ لکھا ہے 16ویں آیت میں، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی. کس میں پیدا کی گئی؟ دھیان سے نہیں سن رہے. کس میں ساری چیزیں پیدا کی گئی؟ اسی میں. کس میں؟ یسوع مسیح میں. بڑا خوبصورت نام ہے. کس میں ساری چیزیں پیدا کی گئی؟ خداوند یسوع مسیح میں ساری چیزیں پیدا کی گئی. ہم نے یوحنا پہلا باب اس کی تیسری آیت میں بھی یہی پڑھا ہے کہ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا کی گئی. یہاں پہ بھی لکھا ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہو یا زمین کی، دیکھی ہو یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا کی گئی. ہاللیلویا! خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ساری چیزیں پیدا کی گئی اور خداوند یسوع مسیح کے واسطے پیدا کی گئی. پھر آگے 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے. سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. ہم میں ایسا نہیں ہے کہ 3 دیوتا ہو، ایک دیوتا بناتا ہو، ایک قائم کرتا ہو اور ایک سنبھالتا ہو. ہم میں ایک ہی یسوع نام ہے جس کے وسیلہ سے چیزیں بنائی جاتی ہیں، جس کے وسیلہ سے چیزیں قائم رہتی ہیں اور جس کے وسیلہ سے عدالت کے دن برباد بھی کر دی جائیں. آج ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں. آج ہم اس کا جنم دن منا رہے ہیں جو سب چیزوں سے پہلے تھا، جس کے لیے جس کے وسیلے سے ساری چیزیں پیدا کی گئی، وہی جو سب چیزوں کو قائم کرنے والا ہے.
میں نے اسی کلام کو چرچ میں شیئر کیا تو لوگ اب جب بھی کوئی پوچھتا ہے نا اس سے ان کے جاب پلیس پہ جب کیک کٹنگ ہوتی ہے تو ان سے کوئی پوچھتا ہے جی آپ کس کا کیک کاٹ رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس کا کیک کاٹ رہے ہیں جس کے وسیلہ سے ساری چیزیں پیدا ہوئی، جس میں ساری چیزیں قائم پہ رہتی ہیں، جو سب چیزوں کو بنانے والا ہے، جو ساری چیزوں کو قائم کرنے والا ہے۔ ہم صرف اس بات کی خوشی نہیں منا رہے ہیں کہ آسمان پر خدا تھا یا خدا کا بیٹا تھا وہ زمین پر آیا اور ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں، ہم اس حوالے سے خوشی منا رہے ہیں، اس اسٹیٹس کو جان کر خوشی منا رہے ہیں کہ وہ آسمان پر کتنا جلال لگتا تھا۔ آئیے اس حوالے کو بھی دیکھیں، یوحنا کی انجیل کھول کر رکھیے گا اپنے سامنے، جلدی سے دیکھیں گے۔ میں اتنی دور سے صرف کلام مقدس سنانے آئی ہوں، حالانکہ چرچ میں ہمارے آج پریکٹس تھی اور کل ہمارا پروگرام ہے جس کو میں نے ابھی جا کے دیکھنا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب، کتنے لوگ ہیں جو بائبل مقدس پڑھ سکتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو بائبل مقدس لے کر آئے ہیں؟ لے کر آیا کریں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے۔ وہاں پر جو الہام کے لیے یونانی لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے خدا کی سانس۔ کیا مطلب ہے خدا کی سانس؟ اگر اس کو ترجمہ یوں کر لیا جائے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کی سانس سے ہے، اور ہر ایک صحیفہ خدا کا کلام۔ خدا کا کلام جو ہے یہ صحائف ہیں، ان کو صحائف بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام جو ہے جس کو آپ صرف ایک اوراق یا ورڈ سمجھ لیتے ہیں، پیجز سمجھ لیتے ہیں، یہ خدا کی سانسوں سے۔ کس کی سانسوں سے؟ تو آپ شاید اس کو بڑا اگنور کرتے ہیں۔ جب میں نے اپنے چرچ میں اس کلام کو شیئر کیا تو ان پڑھ لوگ بھی اس کلام کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں کہ یہ خدا کی سانسیں ہیں، اور وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، تسکین محسوس کرتے ہیں، تسلی محسوس کرتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف پیجز نہیں ہے، یہ صرف لکھا ہوا کلام نہیں ہے۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کی سانسوں سے ہے۔ تو ان سانسوں کو ضرور اپنے ساتھ رکھا کرے، یہ آپ کا فخر ہے کہ نہیں ہے؟ اسی سے آپ نے مسیح کو جانا، اسی سے آپ نے یسوع کو جانا، اسی کے وسیلہ سے آپ نے ہمیشہ کی زندگی پائی، تو پھر اس کو ساتھ رکھا کرے۔ یہ خوبصورتی کی بات ہے اسے ساتھ رکھنا، فخر کی بات ہے کہ یہ آپ کے پاس ہے۔ یا آج کل تصویروں میں یہ ختم ہو گیا ہے، آج جب گروپ فوٹوز ہوتی ہے نا کسی کے ہاتھ میں بائبل مقدس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ میں نے آج سے کوئی 30 بلکہ اس سے بھی زیادہ پرانی بات ہوگی، بھائی بخت سنگھ کی کتاب پڑھی اور وہاں پہ گروپ فوٹو تھی، گروپ فوٹو میں کچھ 40 سے 50 لوگ تھے اور سب نے بائبل مقدس اپنے ساتھ لگا لی۔ 40 سے 50 لوگوں کا گروپ فوٹو تھا اور سب کے پاس بائبل مقدس تھی۔ آج ہم نے موبائل فون میں بائبلز کو لیا ہے جو کہ پاک نہیں ہے، لیکن یہ پاک ہے، یہ پاک ہے۔ اس میں کسی چیز کی کوئی وہ کیا ملاوٹ ہے کہ آپ نے کوئی اور ایپ بھی رکھا ہے، کوئی اور ایپ بھی رکھا ہے، آپ نے یہ والا سافٹ ویئر بھی ڈاؤن لوڈ کیا، یہ والا بھی ڈاؤن لوڈ کیا، اس میں صرف خدا کا کلام ہے۔ اس کلام کو اپنے ساتھ رکھا کریں، اس کو حقیر نہ جانیں کہ ہم موبائل فون تو ساتھ رکھتے ہیں لیکن اسے کبھی بھی اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتے۔ بہرحال آئیے دیکھیے ذرا یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر 17، اس کی 24ویں آیت، پانی دے دیجیے گا مجھے، اس کی 24ویں آیت لکھا ہے، اے باپ میں چاہتا ہوں، کوئی پڑھ دے گا بلند آواز سے؟ اے باپ میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے یہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی۔ اے عادل
बस ही काफी है, थैंक यू। लिखा है जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हूं ताकि मेरे उस जलाल को देखे, ताकि मेरे, सब बोलिएगा, ताकि मेरे उस जलाल को देखे जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। इसका मतलब ये है कि इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आते, इससे पहले कि वो इंसान का जिस्म लेते, इससे पहले कि वो एक मरियम के बदन में आते, वो जलाल से भरे थे। वो क्या थे? जलाल से भरे थे। वो जैसे खुदा की करोबीम प्रस्तिश करते हैं, जैसे खुदा करोबीम पर फरिश्तों पर सवार होता है, जैसे खुदा बादलों को अपना रथ बनाता है, हवा के बाजुओं पर सैर करता है, खुदावंद यीशु मसीह भी ऐसे थे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह भी जलाल में थे। और मैं जब इस हवाले को पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ी इस बात की खुशी होती है कि खुदावंद यीशु मसीह ये चाह रहे हैं कि वो जो लोग, वो शागिर्द जो खुदा ने उनको दिए हैं, वो यीशु के जलाल को देखे। यीशु की ये ख्वाहिश है कि वो उस जलाल को देखे जो दुनिया में आने से पहले था। और जमीन पर तो उनका ये हाल था कि जब वो इंसानों के हाथ में पड़े तो इंसानों ने उन्हें मारा, इंसानों ने उनकी तजलील की, इंसानों ने उनको बेइज्जत किया, लेकिन आसमान पर वो जलाली थे। उन्होंने अपना जलाल छोड़ दिया, उन्होंने फरिश्तों की प्रस्तिश को नजरअंदाज कर दिया। क्या आप क्या समझते हैं, अगर जमीन पर, एक जगह पे मैं इस बात को बयान कर रही थी कि अगर जमीन पर है तो उनके अंदर खुदाई सफात है? है। मुश्किल सवाल है। हैं, बाजी ने कहा कि हैं। आइए एक और रेफरेंस देखें। आप लोग तो जल्दी से परेशान हो जाते हैं। यूहन्ना की इंजील 17:5, यूहन्ना की इंजील 17वां बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, और अब ए बाप, सब मेरे साथ बोलिएगा, और अब ए बाप, बहुत आवाज कम है, और अब ए बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। कैसी दुआ है। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं